الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کی مثال بیان کی گئی ہے۔ فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیز گھنی ہو کر نکلی، جس سے انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا کہ وہ کل وہاں موجود ہی نہ تھی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے اور دنیاوی زندگی کی بہترین طریقے سے مثال دی گئی ہے، اور دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس پر تم اتنا اترا رہے ہو اور اس کی شان و شوکت کے حوالے سے تم جو ہے وہ رب کے حکم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، اس پانی سے پھر پھل پھول فصلیں جو ہیں وہ پکتی ہیں، اور مالک سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میں اس پر قادر ہوں، اب تو میں خوشحال زندگی گزاروں گا، مطمئن رہوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہمارا حکم آ جاتا ہے۔ تو زندگی کی مثال کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جب محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر کے کہتا ہے میں نے فلاں پلاٹ بنا لیے، میں نے جائیداد بنا لی، اب میں نے کارخانہ لگا لیا ہے، فیکٹری بنا لی ہے، میں اس عہدے پر پہنچ گیا ہوں۔ تو سٹرگل کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جب انسان وہاں پہنچتا ہے اور تجربہ کر کر کے جب انسان کو زندگی جینے کا طریقہ آتا ہے، آپ نے مثال سنی نہیں یار، جب انسان کو جینے کا طریقہ آتا ہے تو اس وقت موت آ جاتی ہے، یہ عام جملہ بولا جاتا ہے۔ تو یہی مثال قرآن پاک نے دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، جب انسان اس سے پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میں نے جو محنت کر لی ہے، اب میں ٹھاٹھ سے باٹھ سے زندگی گزاروں گا، تو پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، تو پھر سارے کا سارا کیا جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ دنیا میں دل نہ لگایا جائے۔ اگر آپ نے دل لگانا ہے تو رب العالمین جل شانہ کی یاد میں لگایا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کمائی نہ جائے، جنگلوں میں نکل جائیں، تو اس طرح نہیں ہے۔ اسلام تو یہ حکم ہی نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر بس اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے، رب کو یاد رکھنا ہے، تو یہی دنیا تمہارے لیے نیکیاں بن جائے گی، دین بن جائے گا۔ آگے فرمایا جنت کی طرف دعوت، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جو سمجھیے جنت کی طرف۔ اور اس پر بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند فرشتے اس حالت میں حاضر ہوئے کہ حضور سیدی جان دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔
تو ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا کہ یار حضور تو سو رہے ہیں، تو بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں تنام وعینا یا ونا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض نے ایسے کہا، اور بعض پھر کہنے لگے کہ یار یہ سوئے ہوئے ہیں، چلو دل جاگ رہا ہے تو ان کی کوئی مثال تو پیش کرو۔ تو پھر فرشتے کہنے لگے، ایک فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے مکان بنایا بہت خوبصورت، اس کے اندر طرح طرح کی نعمتیں سجا دیں، پھر اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، وہ اس مکان میں داخل ہوں اور اس نعمتوں کو حاصل کریں۔ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اس آدمی کی ہے کہ جو بلانے گیا، تو جو اس کی دعوت پر مکان میں داخل ہو گیا، اس نے مکان کے اندر جو نعمتیں تھیں اس کو حاصل کر لیا، اس کو خوب انجوائے کیا۔ اور جس نے ان کے بلانے پر نہ آیا، دعوت قبول نہ کی، تو وہ اس مکان کے اندر جو نعمتیں تھیں اس سے محروم رہ گیا۔ تو فرشتوں نے کہا اس کو ذرا کھول کر سمجھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے مکان بنایا یہ وہ اللہ کی مثال دی کہ اللہ نے جنت بنائی، اس کے اندر نعمتیں رکھیں، پھر حضور سیدی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے بھیجا کہ جاؤ اب دنیا میں لوگوں کو دعوت دو اور اس جنت کی طرف بلاؤ۔ تو حضور اس کی دعوت پر جو آمین کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے یعنی حاضر ہو گئے، اطاعت کر کے تو پھر جنت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے تو جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرنا ہے، اور جنہوں نے نہیں ان کی دعوت کو قبول کرنا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کی دعوت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دعوت ہے۔ تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے اس سلامتی والے گھر کی طرف۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ہدایت کی اللہ کے پاس ہے تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اصل حقیقت پاور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں جو محنت کرنے کی ضرورت وہ یہ ہے، اس کی مثال لے لیں کہ جس طرح انسان مکان بناتا ہے تو مکان کے بعد پھر اس میں جو بجلی کی وائرنگ کرتے ہیں، ہم تارے پرو دیتے ہیں، پھر بلب لگا دیتے ہیں، پنکھا لگا دیتے ہیں، لیکن چلتا اس وقت ہے جب پاور ہاؤس سے اسے کرنٹ ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ ہم بلب لگا لیں، اس کو سجا لیں، کمکمے لگا لیں، جو مرضی چلنے والی چیزیں لگائیں، لیکن جب تک پیچھے سے کرنٹ نہیں آئے گا اتنی دیر تک یہ چیزیں چل نہیں سکیں گی۔ تو یہی مثال ہے ہماری زندگی کی، ہم جو محنت سٹرگل کرتے ہیں وہ اس وقت ہی چمکے کی دمکے کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہمیں نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پاور ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔